درد کی تیز لہر نے جوانا کے تاریک پڑے ہوئے ذہن کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی دور ہونے لگ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے ایک لمحے میں چیک کر لیا کہ اسے ایک دیوار کے ساتھ موٹی موٹی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ اس نے گردن گھمائی تو اس کے ساتھ ہی خاور بھی اسی طرح زنجیروں سے جکڑا ہوا کھڑا تھا، لیکن اس کا جسم لٹکا ہوا اور گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ ایک لمبے قد مگر چھریرے جسم کا آدمی خاور کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس آدمی نے سوئی خاور کے بازو سے باہر کھینچی اور پھر خالی سرنج کو ایک طرف پھینک کر وہ واپس مڑا اور ایک نظر جوانوں کو دیکھ کر سامنے موجود دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بتا کر جاؤ کہ ہم کس کی قید میں ہیں، جوانا نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس کاسٹر کی قید میں، اس آدمی نے مختصر سے جواب دیا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اسی لمحے خاور کی کراہ سنائی دی اور جوانا نے چہرہ خاور کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ خاور نے ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کسی کاسٹر کی قید میں ہیں، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کے گرد موجود فولادی زنجیروں کو اپنے جسم کے آگے پیچھے کر کے چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن زنجیریں خاصی موٹی تھیں اور جوانا کے جسم کو اس طرح جکڑا گیا تھا کہ اس کا جسم بس معمولی سی حرکت کر سکتا تھا۔ اس کے دونوں بازو اس کے سر کے اوپر کر کے دیوار میں زنجیروں سے جکڑ دیے گئے تھے۔ کاسٹر کون ہے؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ جوانا اسے کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم سڈول تھا، لیکن اس کے چہرے کی خطوط ایسے تھے کہ جیسے وہ ایکریمین اور ایشیائی مخلوط نسل کا ہو۔ اس کی آنکھیں چھوٹی تھیں لیکن آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ پیشانی تنگ تھی لیکن جبڑے خاصے بھاری تھے۔ ناک کی بناوٹ منگولوں جیسی تھی۔ سر کے بال چھوٹے لیکن اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر صفاقی اور سختی خصوصی طور پر نمایاں تھی۔ تو تم ماسٹر کلرز کی جوانا ہو اور آج کل علی عمران کے ملازم ہو، کیوں؟ اس نوجوان نے اندر داخل ہو کر جوانا کے سامنے آ کر رکتے ہوئے کہا۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا جو درمیانے قد اور چھریرے جسم کا آدمی تھا۔ اس کے پیچھے ایک پہلوان نما آدمی تھا جس نے ایک ہاتھ میں خاردار کوڑا اور دوسرے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی۔ کیوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم بتاؤ تمہارا نام کاسٹر ہے؟ جوانا نے خوش کو سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے اس آدمی نے جس نے ہمیں انجیکشن لگائے تھے بتایا تھا کہ ہم کسی کاسٹر کی قید میں ہیں، اس لیے میں نے پوچھا تھا، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ہاں میرا نام کاسٹر ہے اور سنو میں تشدد کرنے میں ایکریمیا میں مشہور ہوں۔ میرے سامنے پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود ہی مجھے بتا دو عمران کہاں ہے۔ کاسٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ ماسٹر پیکیشیا میں ہے، کہو تو اس کے فلیٹ کا نمبر بھی بتا دوں، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ وہ یہاں پہنچ چکا ہے، کاسٹر نے اس پر غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اگر پہنچ چکا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تلاش کر لو، لیکن ایک بات بتا دوں، میرا نام جوانا ہے، سمجھے؟ تم نے مجھ پر ہاتھ ڈال کر اپنی زندگی کے ساتھ سب سے بھیانک مذاق کیا ہے۔ جوانا کے لہجے میں بھی غراٹ کا عنصر ابھر آیا تھا۔ اوہ تو تم مجھ پر غرا رہے ہو؟ مجھ پر؟ کاسٹر پر؟ کاسٹر نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اپنے اس ساتھی کی طرف مڑا جو ہاتھ میں کوڑا اور مشین گن اٹھائے کھڑا تھا۔ مشین گن مجھے دو گرڈے اور اس کے جسم پر اس وقت تک کوڑے برساتے رہو جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی۔ اگر تمہارا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی رکا تو گولی سے اڑا دوں گا، کاسٹر نے چیختے ہوئے اس پہلوان نما آدمی سے کہا۔ یس باس، اس پہلوان نما آدمی نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کاسٹر کی طرف اچھال کر وہ کوڑے کو ہوا میں چٹکاتا ہوا جوانا کی طرف بڑے جارحانہ انداز میں بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، خام خواہ کے تشدد کا کوئی فائدہ نہیں، مجھ سے بات کرو، اچانک خاور نے تیز آواز میں کہا تو کاسٹر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر گرڈے کو روک دیا۔ راجر، تم نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، سمجھے؟ جوانا نے غصے سے چیختے ہوئے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں جوانا کہ خام خواہ تشدد کا نشانہ بنوں۔ جب ہم بے بس کر دیے گئے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے جھوٹی بہادری دکھانے کی؟ خاور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم سمجھدار لگتے ہو مسٹر راجر، تم بتاؤ کہ عمران کہاں ہے؟ کاسٹر نے مسکراتے ہوئے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے یہ بتاؤ تم عمران کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ خاور نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف میرے سوال کا جواب دو، کاسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہارا نام میں نے سنا ہوا ہے کاسٹر، اور جہاں تک میرا خیال ہے تم ایکریمیا کے سیکرٹ ایجنٹ ہو، لیکن تمہارا رویہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کے بجائے کسی گھٹیا بدماش جیسا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے اس بدماشانہ انداز میں تم اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر لو گے؟ خاور نے جواب دیا۔ تو تم مجھے اس طرح چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ گرڈے، پہلے اس راجر صاحب پر کوڑے برساؤ، اس جوانا کو بعد میں دیکھ لیں گے، کاسٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور گرڈے نے تیزی سے رخ بدلا اور خاور کی طرف بڑھنے لگا۔
رک جاؤ، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جوانا نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے گردے کا بازو لہرایا اور خاردار کوڑا ہوا میں سائیں کی تیز آواز پیدا کرتا ہوا خاور کے جسم پر پوری قوت سے پڑا۔ خاور کے ہونٹ بھینچ گئے، کیونکہ پہلے کوڑے سے صرف اس کا لباس پھٹا تھا، اس کے جسم پر کوئی ضرب نہ آئی تھی، لیکن اب ظاہر ہے دوسری ضرب نے براہ راست اس کے جسم کی بوٹیاں اڑا دینی تھی۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، جوانا نے وحشی سانڈ کی طرح ڈکراتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے گردے کا ہاتھ دوسری بار فضا میں لہرایا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ دوسرا کوڑا خاور کے جسم پر پڑتا، تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی گردے چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ کوڑا اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا اور ابھی اس کی چیخ کمرے میں گونج ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی اور اس بار کاسٹر اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا چھریرے بدن کا نوجوان دونوں چیختے ہوئے اچھل کر فرش پر گرے۔ کاسٹر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن بھی اچھل کر دور جا گری تھی۔ وہ دونوں ہی فرش پر گر کر چند لمحے تڑپے، پھر جھٹکے لے کر ساکت ہو گئے۔ جوانا حیرت سے خاور کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے فولادی کنڈے میں جکڑے ہوئے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشین پسٹل نظر آ رہا تھا اور گولی اس مشین پسٹل سے ہی نکل رہی تھی۔ خاور کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ تم نے کیسے کر لیا؟ یہ چھوٹا سا مشین پسٹل کہاں سے آ گیا؟ جوانا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میری کلائی میں موجود تھا، اس کے اوپر فولادی کڑا تھا، اس لیے یہ حرکت نہ کر رہا تھا، لیکن کوڑے کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ میرے جسم نے بری طرح جھٹکا کھایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مشین پسٹل کڑے کے دباؤ سے نکلا اور مخصوص الاسٹک کی وجہ سے یہ خود بخود میرے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کڑے میں جکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر کڑے سے نیچے کھینچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ ہاتھ فولادی کڑے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس ہاتھ کی طرف بڑھایا جس میں مشین پسٹل موجود تھا۔ مشین پسٹل چونکہ کلائی کے ساتھ ایک مخصوص الاسٹک سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ ہاتھ کھول دینے کے باوجود نیچے نہ گر سکتا تھا اور اس کی وجہ سے ہاتھ نیچے بھی نہ کھینچا جا سکتا تھا۔ اس لیے خاور نے دوسرے خالی ہاتھ کو کڑے سے نکالنے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے آزاد ہاتھ بندھے ہوئے ہاتھ والے کڑے تک پہنچایا اور اس کا بٹن پریس کیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کڑا کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد موجود جکڑی ہوئی فولادی زنجیریں کھل کر نیچے جا گریں۔ خاور تیزی سے نیچے اپنے پیروں پر جھکا اور پھر وہ دونوں پیروں کے گرد موجود کڑے بھی اس نے کھول لیے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے جوانا کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جوانا بھی ان زنجیروں کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ جوانا نے آزاد ہوتے ہی خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ہاں اگر دوسری ضرب پڑ جاتی تو یقیناً بوٹیاں اڑ جاتی، خاور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم اس کاسٹر کو دیکھو، میں باہر کا راؤنڈ لگاؤں؟ جوانا نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر دروازے کی طرف لپکتے ہوئے کہا اور خاور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ خاور کاسٹر کی طرف بڑھا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کاسٹر زندہ تھا، کاسٹر کے کولہے اور ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں اور خاور نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ وہ زندہ رہ جائے۔ البتہ اس کے زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور خاور سمجھتا تھا کہ اگر اس خون کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو کاسٹر مر بھی سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ ایک دیوار میں موجود الماری دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری کھولی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ الماری کے ایک خانے میں تیزاب کی کئی بوتلیں موجود تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ایک ڈھکن کھول کر اس نے تیزاب فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے کاسٹر کے زخموں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ زخموں کو جلا کر خون کو بند کر دینا چاہتا تھا۔ جہاں تیزاب گرا وہاں چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دھواں اٹھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی کاسٹر کے حلق سے انتہائی خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ زخم پر تیزاب گرنے سے جو شدید ترین تکلیف اسے پہنچی تھی اس نے اسے ہوش دلا دیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا، لیکن خاور نے کارروائی جاری رکھی اور گولیوں کے 3 زخم اس نے تیزاب سے جلا دیے۔ کاسٹر ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن اب کم از کم وہ فوری طور پر موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا تھا۔ اس نے تیزاب کی بوتل کا ڈھکن بند کیا اور بوتل کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے جھک کر کاسٹر کو بازو سے پکڑ کر اسے اس دیوار کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا جس میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ لیکن ابھی وہ اسے دیوار کے قریب لے جانے میں کامیاب ہوا تھا کہ اچانک وہ اچھل کر تیزی سے دروازے کی سائڈ کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ دروازے کی دوسری طرف سے کئی قدموں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ کئی آدمیوں کے قدموں کی آوازوں کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ آنے والا جوانا نہیں بلکہ کاسٹر کے ہی ساتھی ہوں گے، کیونکہ جوانا آتا تو صرف اس کے قدموں کی آواز سے ہی سنائی دیتی۔ خاور، ہم اندر آ رہے ہیں، ہم پر فائر نہ کھول دینا۔ دروازے کی دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی تو خاور نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور جوانا کے ساتھ صفدر، صدیقی، تنویر اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے۔ چونکہ سرامہ پہنچنے سے پہلے جب عمران نے سب ساتھیوں کو گروپس میں تقسیم کیا تھا تو ان سب کا میک اپ وہیں کر دیا تھا، کیونکہ سب کے کاغذات تیار ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود اس کے کہ صفدر اور اس کے ساتھی میک اپ میں تھے، خاور نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ آپ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ خاور نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں کاسٹر کے بارے میں ٹپ ملی تھی کہ کاسٹر کا تعلق لیڈیز آئی لینڈ کی انچارج مادام روسی سے بے حد گہرا ہے اور وہ اس وقت یہاں ریڈ ہاؤس میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم یہاں پہنچے ہی تھے کہ ہم نے جوانوں کو پھاٹک سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چیک کر لیا۔ اس طرح صورتحال بدل گئی، ورنہ شاید تنویر تو یہاں ریڈ الرٹ ریڈ کر دیتا۔ جوانا نے بھی ہمیں پہچان لیا۔ جس گروپ نے ہمیں یہاں کی ٹپ دی تھی اس کا آدمی باہر نگرانی کر رہا تھا اور ہم اس سے ہی معلومات حاصل کر رہے تھے کہ جوانا نظر آ گیا۔ چنانچہ ہم یہی سمجھے کہ عمران صاحب ہم سے پہلے کاسٹر تک پہنچ گئے ہیں۔
चनाचा उस आदमी का वहीं खात्मा करके हमने जवाना को आवाज दी और फिर हम जवाना के साथ रेड हाउस में आ गए। जवाना अंदर मौजूद 6 अफराद की गर्दनें तोड़कर अब बाहर की चेकिंग कर रहा था। उसने तुम्हारे और अपने यहाँ तक पहुँचने के मुतालिक बताया तो हम यहाँ आ गए। सफदर ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। ओह, इसीलिए कास्टर हमसे इमरान साहब के बारे में पूछ रहा था। इसका मतलब है यही वो आदमी है जिसे एक्रीमिया ने हमें यहाँ रोकने के लिए भेजा था, खावर ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, लेकिन ये जिंदा भी है या मर गया है? सफदर ने कहा। जिंदा है, इसके जख्मों से खून तेजी से बह रहा था। यहाँ तेजाब की बोतलें मौजूद थी, मैंने तेजाब डालकर इसके जख्म जला दिए हैं। अब मैं इसे इन जंजीरों में जकड़ना चाहता था कि मैंने बाहर बहुत से आदमियों के कदमों की आवाजें सुनी तो मैं इसे छोड़कर दरवाजे के करीब पहुंच गया। तुमने अच्छा किया कि आवाज दे दी, वरना। खावर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम था तुमने ज्यादा अफराद के कदमों की आवाजें सुनकर चौंक पड़ना है, इसलिए मैंने आवाज दी थी। सफदर ने जवाब दिया और खावर ने इस बात में सर हिला दिया। अब इस कासर से क्या पूछना है? तनवीर ने अचानक इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा। पूछना क्या है, लेडीज आइलैंड तक पहुंचने का कोई रास्ता तलाश करना है, और क्या? सफदर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है पहले इसे जंजीरों में जकड़ दें, फिर इससे बातचीत करें। ये एक्रीमे का खासा तेज और फाल एजेंट है, ये आसानी से जबान नहीं खोलेगा, कैप्टन शकील ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जवाना और सदीकी ने मिलकर बेहोश पड़े हुए कास्टर को उठाकर जंजीरों में जकड़ दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले जवाना और खावर जंजीरों में जकड़े हुए थे। वैसे एक बात है खावर, जवाना ने मुझे यहाँ होने वाली झड़प की जो तफसील बताई है उसने मुझे बेहद मुतासिर किया है। तुमने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया है, वरना ये आदमी न जाने तुम दोनों का क्या हशर कर देता। सफदर ने खावर से मुखातिब होकर कहा। इसमें मेरी जहानत का इतना दखल नहीं है जितना अल्लाह ताला की रहमत का। कड़े से मेरा हाथ निकल तो सकता था, लेकिन कोशिश करने के बाद, और जाहिर है इनकी मौजूदगी में कोशिश नहीं हो सकती थी, जबकि दाएं क्लाइम पर मौजूद इसी खसूस मशीन पिस्टल पर कड़े का दबाव था, इसलिए मैं उससे भी हाथ तक ना ले जा सकता था। ये तो कोड़े की खौफनाक ज़र्ब ने काम दिखाया और जिस्म ने जो शदीद झटका खाया, इसके नतीजे में पिस्टल खुद ब खुद उछलकर हाथ पर पहुंच गया। इसके बाद हाथ मोड़कर फायर खोलना मुश्किल न लगा। अलबत्ता मैंने जानबूझकर कास्टर के कूल्हे और टांगों को निशाना बनाया ताकि ये फौरी तौर पर बेबस भी हो जाए और हलाक भी ना हो। खावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसे तुम पर कोड़े बरसाने का पूरा पूरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। खावर ने कहा और उसके साथ इसने आगे बढ़कर दीवार से जंजीरों में जकड़े हुए कास्टर की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। सदीकी, तुम कैप्टन शकील और जवाना के साथ बाहर जाकर ख्याल रखो, ऐसा न हो कि इसके साथी अचानक आ जाएं। सफदर ने सदीकी, कैप्टन शकील और जवाना से मुखातिब होकर कहा और वो तीनों सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इसी लम्हे कास्टर के बेहिस्सो हरकत जिस्म में हरकत के तासुरात नुमायां होने लगे। जब ये तासुरात वाजे हुए तो खावर पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद कास्टर ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसकी आंखें तकलीफ की शिद्दत से खून कबूतर से भी ज्यादा सुर्ख हो रही थी। चेहरे के खदोखाल बिगड़ से गए थे। तुम कौन लोग हो? पूरी तरह होश में आने के बाद कास्टर ने अपने आप को संभालते हुए सामने खड़े सफदर और उसके साथ मौजूद तनवीर की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। हम भी जवाना की तरह इमरान के साथी हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो कास्टर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। अब इसका रुख खावर की तरफ था। तुमने फायरिंग कैसे कर ली और तुम आजाद कैसे हो गए? मेरी समझ में तो अभी तक ये गेम नहीं आई, कास्टर ने कहा। कभी मौका मिला तो इस पर तफसील से बात हो जाएगी, फिलहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं है, खावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो तुम क्या चाहते हो? कास्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। देखो कास्टर, हमें मालूम है कि तुम एक्रीमियन सीक्रेट एजेंट हो और शायद किसी खुफिया एजेंसी के चीफ या सेकंड चीफ भी होगे। तुम्हारे ताल्लुकात मादाम रोजी से बेहद गहरे हैं, इस कदर गहरे के 2 रोज पहले मादाम रोजी को तुम्हारे साथ देखा भी गया है, ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जो लेडीज आइलैंड पर अपना मिशन मुकम्मल करना चाहती है, तुम इसे यहीं रोक लो या खत्म कर दो। इन सब बातों से एक ही नतीजा निकलता है कि तुम्हारे जरिए बहरहाल हम लेडीज आइलैंड में दाखिल हो सकते हैं। अब ये बात तुम बताओगे कि किस तरह और किस रास्ते से? सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी मालूमात में मुझे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की कारकर्दगी की मिसालें दी जाती हैं, और ये भी दुरुस्त है कि मैं यहाँ तुम लोगों के खात्मे के लिए काम कर रहा था और मादाम रोजी यहाँ आई तो कुछ दिन रहने के लिए थी, लेकिन तुम्हारी आमद की इत्तला मिलते ही वापस चली गई। बाकी रह गई ये बात कि मैं तुम्हें कोई रास्ता या तरीका बताऊं जिससे तुम लेडीज आइलैंड पहुंच सको, तो माफ करना, ऐसा सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब तुम मेरी मुलाकात बराह रास्त अली इमरान से कराओ। कास्टर ने बड़े सादा और स्पॉट लहजे में कहा। हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, क्योंकि इस बार हम अलग-अलग ग्रुपों की सूरत में काम कर रहे हैं। सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम जिस तरह चाहो मुझ पर तशद्दुद कर सकते हो, चाहो तो जान से भी मार सकते हो। इस वक्त मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं तुम्हें किसी बात से भी नहीं रोक सकता, कास्टर ने जवाब देते हुए कहा। और अगर इमरान साहब आ जाए तो तुम उन्हें कैसे बताओगे जब तुम्हें मालूम ही नहीं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसकी बात स्पेशल ट्रांसमीटर पर मादाम रोजी से करवा दूंगा, और बस ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ, कास्टर ने जवाब देते हुए कहा। तुम हट जाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे जबान नहीं खोलता, तनवीर ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। नहीं कास्टर, पर अब तशद्दुद का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ ये जानता था वो इसने बता दिया है। ये ज्यादा से ज्यादा मादाम रोजी से हमारी बात करा देगा, लेकिन इससे हमें कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि मिस्टर कास्टर को गोली मार दी जाए
اور ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ صفدر نے انتہائی اسپاٹ اور سرد بلکہ شفاف لہجے میں کہا تو اس کے ساتھی ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ گڈ، یہ اچھا فیصلہ ہے، دوسرے لمحے تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کاسٹر کی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ رک جاؤ، مت مارو، رک جاؤ، سنو، میں تمہیں ایک ٹپ دے سکتا ہوں اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے، یکلخت کاسٹر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ شاید صفدر کے شفاف لہجے اور تنویر کے چہرے پر ابھرنے والی صفاقی نے اسے موت کا چہرہ دکھا دیا تھا، اور ظاہر ہے موت دنیا کی سب سے شفاف حقیقت ہے، جس سے بہادر آدمی بھی اپنے طور پر بہرحال نظر چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو مسٹر کاسٹر، بہتر یہی ہے کہ تم بہادروں کی طرح مرو۔ سیکرٹ ایجنٹ اپنی زندگی میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد کو انتہائی شفاقی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک لمحہ ایسا آ ہی جاتا ہے جب اسے بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑتا ہے، اور تم پر وہ لمحہ آ چکا ہے۔ اب آئیں بائیں شائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے تم نہ بچ سکو گے، اور نہ یہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی آ سکے گا۔ صفدر نے پہلے کی طرح سرد لہجے میں کہا، میں درست کہہ رہا ہوں، میں تمہیں ایک ٹپ دے سکتا ہوں، البتہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، کاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بتاؤ، میرا وعدہ کہ اگر کوئی ایسی ٹپ ہوئی جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ جائیں گے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد ہے، مجھے معلوم ہے کہ لیڈیز آئی لینڈ کے شمال مغرب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جاریز، وہاں حکومت ایکڈیمیا کا ایک چھوٹا سا بحری اڈا ہے۔ اس جزیرے سے لیڈیز آئی لینڈ تک زیر آب خفیہ ٹنل بنائی گئی ہے جس میں شٹل گاڑی چلتی ہے، بس مجھے اتنا معلوم ہے۔ مادام روزی بھی اس ذریعے سے لیڈیز آئی لینڈ سے جاریز اور وہاں سے یہاں پہنچتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس کی سختی سے حفاظت کی جاتی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک ٹپ ہے، اگر تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، کاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم نے واقعی اچھی ٹپ دی ہے، فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ہمارا اپنا کام ہوگا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ٹپ واقعی ان کے لیے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن کی طرح تھی۔ اب تم مجھے رہا کر دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں خاموشی سے واپس ایکڈیمیا چلا جاؤں گا اور تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں گا، کاسٹر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر کاسٹر، تمہیں رہا کرنے کا تو کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، صرف زندہ چھوڑنے کا وعدہ تھا، اور یہ وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ اگر تم ان زنجیروں سے آزاد ہو سکتے ہو تو ہو جانا، گڈ بائے، صفدر نے جواب دیا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلخت کرچ کرچ کی آوازیں سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی کاسٹر کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ صفدر بجلی کی تیزی سے مڑا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ صفدر نے انتہائی غصیلے لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، جس نے سائلنسر لگے مشین پسٹل سے بندھے ہوئے کاسٹر پر فائر کھول دیا تھا۔ سوری مسٹر صفدر، وعدہ تم نے کیا تھا، میں نے نہیں، اور میں اس جیسے دشمن کو زندہ چھوڑ کر جانے کا قائل ہی نہیں ہوں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ خود ہی یہاں بندے بندے مر جاتا، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ کسی بھی طرح آزاد ہو سکتا تھا اور پھر یہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتا۔ میں ان معاملات میں کسی گنجائش کا قائل نہیں ہوں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور مشین پسٹل جیب میں رکھ دیا۔ تنویر نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے صفدر صاحب، کاسٹر انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، اس کا زندہ رہ جانا کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کمرے میں موجود خاوند نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ یہ سیکرٹ ایجنٹ تھا، اور سیکرٹ ایجنٹ کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آخری لمحے تک جدوجہد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو کچھ اس نے بتایا ہو وہ 100% درست نہ ہو، اس لیے میں اسے ڈرانا چاہتا تھا کہ وہ ان زنجیروں میں جکڑے رہنے سے بھوک پیاسی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو اس خوف سے ہو سکتا ہے وہ اپنی آزادی کے لیے سچ بول دے، لیکن تنویر نے اسے ختم کر کے مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ اب ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا ہوگا جو اس نے بتایا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری صفدر، میرے ذہن میں تو یہ خیال ہی نہ تھا، تنویر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، آؤ، صفدر نے بے اختیار کاندھے اچکائے اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔